السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایز یو آل نو ہم پڑھ رہے ہیں 4th چیپٹر ایگریکلچر. تو ایگریکلچر میں ہم نے ابھی تک ڈفرینٹ آسپیکٹس پڑھے یا ڈفرینٹ چیزیں پڑھی ایگریکلچر میں. تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فوڈ سیکیورٹی. فوڈ سیکیورٹی کا مطلب کیا ہے؟ فوڈ سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے پہ سیکیورٹی لگانا. فوڈ سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کنٹری ہے اس میں پاپولیشن ہے، اس پاپولیشن کو ایکسیس ہونا چاہیے. کس کا ایکسیس ہونا چاہیے؟ فوڈ کا. فوڈ از اے بیسک نیڈ، اور فوڈ ایک بیسک نیڈ ہے. ایوری ون، جو بھی کوئی انسان ہے اس کو ایکسیس ہونا چاہیے فوڈ کا. اگر کوئی پاپولیشن ہے، بڑی پاپولیشن، اگر سب کو نہیں ملتا ہے فوڈ تو کیا ہے؟ تو یہ لیک آف فوڈ سیکیورٹی ہے. تو واٹ از فوڈ سیکیورٹی سسٹم؟ فوڈ سیکیورٹی سسٹم کس کو کہیں گے؟ اس کو فوڈ کو اویلیبل رکھنا، تمام جو بھی لوگ ہیں ایک کنٹری میں ان کو ان کے پاس مطلب اویلیبل رکھنا ان کے لیے فار آل دا سیکشن آف سوسائٹی. اور ہندوستان کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ کیئرفلی ڈیزائن کیا ہے. کیا کیا ہے ڈیزائن؟ اے نیشنل فوڈ سیکیورٹی سسٹم. فوڈ سیکیورٹی سسٹم ڈیزائن رکھا ہے. تو جو فوڈ سیکیورٹی سسٹم ہے اس میں 2 کمپوننٹس ہیں جس کے تحت یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ فوڈ سب کو فوڈ ملے اور ایک اچھے پرائس پہ ملے. مطلب اگر غریب ہے ان کو بھی ملے. تو اٹ کنسسٹ آف 2 کمپوننٹس. ایک ہے بفر اسٹاک، دوسرا ہے پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم PDS. تو بفر اسٹاک کس کو بولتے ہیں؟ بفر اسٹاک کا مطلب ہے اسٹاک آف فوڈ گرینس فار پور ایٹ افورڈیبل ریٹس. بفر اسٹاک کا مطلب اسٹاک رکھنا. اسٹاک رکھنا کس کا؟ اسٹاک رکھنا فوڈ کا. کون رکھتی ہے؟ گورنمنٹ. تاکہ جو پور ہے، غریب ہے، ان کو بھی رائس ملے، ان کو بھی سیریلز ملے، ان کو بھی گرینس ملے افورڈیبل پرائس پہ. اور اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ کن سے اسٹاک لیتی ہے؟ وہ فارمر سے لیتی ہے. اور وہ فارمرز کو کم پیسے نہیں دیتی بلکہ ان کے لیے MSP رکھتے ہیں، منیمم سپورٹ پرائز. ان کے لیے رکھتے ہیں MSP. یاد رکھنا MSP مینز منیمم سپورٹ پرائز. تو کیا جو گورنمنٹ ہے وہ فارمر سے لیتی ہے اور پھر کن کو دیتی ہے؟ عام غریب لوگوں کو، فارمرز کو دیتی ہے MSP پہ ریٹس. تو اس میں 2، ایک ہے بفر اسٹاک، دوسرا کیا ہے؟ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم. پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم مینز کہ ایکچوئل میں پروگرام ہے جس میں یہ کیا کرتے ہیں. اس پروگرام وچ پرووائڈس فوڈ گرینس اینڈ ادر ایسینشل کموڈیٹیز سبسیڈائزڈ پرائسز پہ دیتے ہیں رورل ایریاز میں، اربن ایریاز میں. تو یہ اس کا پرائمری آبجیکٹو کیا ہے کہ ایک یہ پالیسی کا یہ آبجیکٹو ہے کہ ہر کسی کو فوڈ گرینس ملے، عام لوگوں کو ملے، افورڈیبل پرائس پہ ملے. ٹھیک. اور اس پالیسی کا یہ بھی فوکس ہے کہ جو ایگریکلچر ہے اس کی گروتھ کنٹینیو رہے، ایگریکلچر پروڈکشن کی گروتھ کنٹینیو رکھے. اور اسی لیے یہ فارمرز کو دیتے ہیں MPS منیمم سپورٹ. MSP مینز منیمم سپورٹ پرائز فار پروکیورمنٹ آف ویٹ، چاہے ویٹ لے چاہے رائس لے، تاکہ یہ مینٹین رکھے، اسٹاک مینٹین رکھے، بفر اسٹاک مینٹین رکھے. اس سارے سسٹم کو کون آپریٹ کرتا ہے؟ اس سارے سسٹم کو آپریٹ کرتا ہے FCI. FCI کا مطلب ہے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا. وہی اسٹاک رکھتی ہے، وہی FDS کرتی ہے ڈسٹریبیوشن، مطلب جو وہ لوگوں تک یہ پہنچاتی ہے. وہ کون ہے؟ FCI، فوڈ کارپوریشن آف انڈیا. تو اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے، ہندوستان میں جو پاپولیشن دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں جو GDP میں وہ ڈکریز ہو رہا ہے. تو اگر ہندوستان کو فوڈ سیکیورٹی برابر رکھنی ہے لوگوں کے لیے تو ان کو سیلف سفیشینٹ بننا ہے. سیلف سفیشینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیلف سفیشینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ پہ مطلب ڈپینڈنٹ رہنا، کسی لوگ باقیوں پہ ڈپینڈنٹ نہ رہنا.
تو لیکن سیلف سفیشینسی کے لیے کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ کو جو ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، فارمرز کو کریڈٹ پرووائڈ کرنا ہے، اور ان کو انکریج کرنا ہے۔ کیا انکریج کرنا ہے؟ لیٹسٹ ٹیکنیکس، جو لیٹسٹ ایگریکلچر ٹیکنیکس ہے وہ انکریج کرنا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ کنسنٹریشن ویٹ پہ بھی دینا ہے، رائس پہ بھی دینا ہے، لیکن جو باقی فوڈ کراپ ہے اس کے لیے بھی ایک بیٹر گروتھ پوٹینشیل ان کو کریٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو باقی مطلب جو اس کے علاوہ جو فوڈ گرینس ہے، اس کے علاوہ جو کراپس ہے وہ بھی انکریج ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ان کو نیسسری انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے۔ سیلف سفیشینسی کے لیے ہم بول رہے اریگیشن فیسلٹیز ڈیولپ کرنی ہے، الیکٹرسٹی اویلیبل رکھنی ہے، اور ان کو پرائیویٹ، تاکہ جو جب انفراسٹرکچر اچھا ہو تو عام لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے، عام لوگ نہیں، جو انویسٹ کرنا چاہیں گے مطلب لینڈ پہ، وہ زیادہ زیادہ انویسٹ کرے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فوڈ گرین پروڈکشن انکریز ہوگا، اور ان کا اس سے یہ بھی ہوگا وی شوڈ بی آن سسٹینیبل بیس اینڈ آلسو فری ٹریڈنگ گرینس، فری ٹریڈ رکھنا ہے گرینس وغیرہ میں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایمپلائمنٹ زیادہ ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگ انٹرسٹ لیں گے ایگریکلچر میں، اور پاورٹی بھی کم ہو جائے گی رورل ایریاز میں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائے گی، سیلف سفیشینسی آ جائے گی، تو تبھی فوڈ سیکورٹی رہے گی، تبھی ہر کوئی کو کھانا ملے گا۔ تو اس کے بعد جو ہم نے دیکھنا ہے، واٹ از دا فیوچر آف انڈیاز فوڈ سیکورٹی؟ کیا ہے فیوچر ہندوستان کی فوڈ سیکورٹی کا؟ فیوچر برائٹ ہے، فیوچر ڈارک ہے؟ تو بہت سارا ہم اس میں کیا ہے، شفٹ فرام کلٹیویشن آف فوڈ کراپس ٹو کلٹیویشن آف فروٹس، ویجیٹیبلس، آئل سیڈز اینڈ انڈسٹریل کراپس، دس ہیز لیڈ ٹو ریڈکشن آف نیٹ سون ایریا انڈر سیریلس اینڈ پلسز۔ تو جب ہم دیکھیں گے کہ شفٹ ہوا ہے کلٹیویشن میں، بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، اب وہ زیادہ سیریلس اینڈ پلسز نہیں اگاتے، بلکہ شفٹ ہوا ہے کلٹیویشن میں، فروٹس اگاتے ہیں، ویجیٹیبلس اگاتے ہیں، آئل سیڈز اگاتے ہیں، انڈسٹریل کراپس اگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپٹیشن چل رہا ہے لینڈ بٹوین لینڈ نان ایگریکلچر یوز اینڈ بٹوین نان ایگریکلچر یوز اینڈ ایگریکلچر ہیز ریڈیوسڈ نیٹس آن ایریا۔ زیادہ زیادہ زمین اب یوز کی جا رہی ہے، کس سے؟ نان ایگریکلچر یوز سے کے لیے، ایگریکلچر یوز کے لیے کم کی جا رہی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے نیٹس آن ایریا بہت کم ہوا ہے، جو پروڈکٹیوٹی آف لینڈ ہے یہ ڈکلائن ہو رہی ہے۔ کس سے؟ فرٹیلائزر سے، کیونکہ فرٹیلائزرس پہلے جب استعمال کی گئی تب جو کیا ہوا، جو فرٹیلائزر سے فرٹیلیٹی جو ہے ارتھ مطلب لینڈ کی وہ اوپر آئی، تو پھر کیا ہوا، اب فرٹیلائزر سے ہی فرٹیلیٹی ڈکریز ہو رہی ہے، پیسٹیسائڈس کا یوز ہو رہا ہے، انسیکٹیسائڈس کا یوز ہو رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے زمین جو ہے، اس سے لینڈ جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے۔ سکیرسٹی آف واٹر، بہت سارے علاقوں میں کیا ہوتا ہے، واٹر کی سکیرسٹی ہے، تو اریگیشن نہیں مل رہا ہے، اور کئی علاقوں پہ جہاں پہ اریگیشن زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ سیلینٹی انکریز ہو رہی ہے۔ تو فیوچر کیا ہے فوڈ سیکورٹی کا؟ آنے والے وقت میں ہندوستان اگر اسی ہم کہیں گے ردم سے آگے گیا، تو آنے والے ٹائم میں فوڈ سیکورٹی کا پہ بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے۔ مینز کی جو عام لوگوں کا کھانا وغیرہ ہے، فوڈ گرینس، ان کی جو کلٹیویشن ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے جو فیوچر ہے فوڈ سیکورٹی کا، وہ کچھ خاص ہی نہیں ہے ہندوستان کے لیے، وہ کچھ خاص نہیں ہے۔ تو یہ ہے پائی چارٹ، اگر ہم دیکھیں گے تو انڈین فوڈ گرینس پروڈکشن، تو اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مطلب یہ پورے سے دیکھو آپ کہ رائس کیا ہے، ویٹ، کورس، پلسز۔ تو اس میں مطلب پچھلے 5 سالوں میں فلیکچویٹ ہوا ہے، انکریز ہوا ہے، ڈکریز ہوا ہے۔ تو اگر ہم تھارلی دیکھیں گے تو اسٹیگنیٹ مینز یہ کچھ اس میں کچھ بڑا نہیں ہوا ہے، مطلب ہم کہیں گے ایک ہی لیول پہ ہے، یہ کچھ زیادہ انکریز نہیں ہوا، کچھ زیادہ ڈکریز نہیں ہوا۔ وائی ہیز فوڈ گرینز، تو کیوں، ریزن کیا ہے کہ یہ اس میں انکریز نہیں ہوا ہے، اسٹیگنیٹ ہے؟ تو یہ 5 سالوں میں اسٹیگنیٹ کیوں ہے؟ اس کے ریزنز ہے
کہ لینڈ ڈیگریڈیشن، ہم نے پڑھا لینڈ ڈیگریڈیشن. لینڈ ڈیگریڈیشن میں ہم نے پڑھا جب لینڈ کی کوالٹی خراب ہوتی ہے، جب لینڈ کی مطلب کوانٹٹی پہ اثر پڑتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لینڈ ڈیگریڈیشن ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو اس سے مطلب جب لینڈ ڈیگریڈ ہوا تو بہت سارا جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو گیا، واٹر اسٹوریج ہو گئی کم ایکویفائرس میں. تو انسسٹینیبل پمپنگ مینز مس مینجمنٹ. انسسٹینیبل مینز اچھے سے نہیں کرنا، سسٹینیبل مینز ایک اچھا مینجمنٹ اڈاپٹ کرنا. اور ان ایڈوکیٹ اسٹوریج، بہت سارے جو فارمرس ہیں ان کے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، تو ان کا جو اسٹور ہوتا ہے، اسٹاک ہوتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے. مارکیٹنگ فیسلٹیز بہتر نہیں ہے، تو اس کے بھی ایک پرابلم ہے کہ مطلب جو فارمرس ہیں وہ کم مطلب اس میں زیادہ دھیان نہیں دے رہے. اور فارمرس کو بہت پیسہ دینا پڑتا ہے ہائی ییلڈنگ سیڈس کے لیے، فرٹیلائزرس کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی بہت سارے جو فارمرس ہیں وہ ان کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک تبھی یہ اسٹیگنیٹ ہے. وی آر ڈسکسنگ واٹ آر دا ریزنز بہائنڈ اٹ. تو تو اگر ہم زیادہ مارکیٹ کے لیے بنائیں گے تو کیا ہوگا، اگر مارکیٹ میں 10 کوئنٹلس کی ڈیمانڈ ہے لیکن ہم نے سپلائی کی 20 کوئنٹلس، تو ہمارے 10 ہی کوئنٹلس سیل کیے مطلب ہم کر سکیں گے، 10 کوئنٹلس سیل نہیں کر پائیں گے. تو ڈسٹرس سیل ہوا، مطلب اس سے کیا ہوگا، اس کو کیا کہیں گے، ڈسٹرس سیل. یہ بھی ریزن ہے کہ فوڈ گرین جب یہ بناتے تھے تو سارا جو مال ہے وہ بکتا نہیں تھا. Therefore there can be no food security without security of small farmers. تو اگر ہم نے رکھنا ہے خیال فوڈ سیکیورٹی کا، فوڈ سیکیورٹی کا ہم تب خیال رکھیں گے جب ہم مطلب فوڈ سیکیورٹی تب آئے گی جب سیکیورٹی ہوگی فارمرز کی. اگر فارمرز کی سیکیورٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، تو یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہندوستان میں ہے یہ بہت ہی کم پڑے گی. فوڈ نہیں اویلیبل رہے گا ہر کسی کے لیے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی ڈسکس کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.